تو اب کیا کہنا ہے لوگوں کا کہ جس طریقے سے شہاب کا حج کا سفر ادھورا ہے، وہ مکمل نہیں کر پا رہا ہے اس سفر کو، اسی طریقے سے یہ جو راکھی جو ایکٹریس ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے ابھی، اس کا مسلمان ہونا بھی ادھورا ہے، کیونکہ بعد میں چینج ہو جائے گی، بعد میں بدل جائے گی۔ صرف نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے مسلمان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے عزیزو، یہ اس دنیا کا اصول ہے، ایک قانون ہے اس دنیا کا، اور دنیا کے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے، اگر آپ کسی کام کی شروعات کریں نا، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، تو اچھا کام ہے آپ کا ساتھ دینے والے بھی آپ کو ملیں گے اچھے کام میں، اور آپ کو برا کہنے والے بھی مل جائیں گے۔ اور اگر کسی برے کام کی آپ شروعات کر رہے ہیں تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ سب آپ کی برائی کریں گے، بلکہ وہاں بھی آپ کا ساتھ دینے والے لوگ مل جائیں گے اور برائی کرنے والے وہاں بھی موجود ہوں گے، لیکن اچھائی کا ساتھ دینے والے بہت کم لوگ ہوں گے، اور برائی کا ساتھ دینے والے زیادہ لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے، زیادہ لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ کوئی نیک کام کریں، مثال کے طور پر کوئی نمازی نہیں تھا نا، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 4 دن کا نمازی ہے، 4 دن سے اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، ہم دیکھیں گے یہ کب تک نماز پڑھے گا۔ کوئی اگر نیک کام کرنا شروع کر دے، وہ پہلے نہیں کرتا تھا اس کام کو، یا زندگی میں اس نے وہ نیک عمل کبھی نہیں کیا ہے، پہلی بار اس عمل کو کیا ہے اس نے، تو یہ نہیں کہ لوگ اس کو بڑھاوا دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، بلکہ اس کو واپس لانے کی کوشش کریں گے، اتنی برائی اور اتنا مذاق اس کا بنائیں گے کہ وہ مجبوراً اس کام کو چھوڑ کر کے آ جائے گا۔ لیکن اللہ نے اگر اس کے نصیب میں وہ نیکی لکھی ہے تو اس نیکی کو کر کر ہی مانے گا، اور برائی کرنے والے بھی آپ کو بے شمار مل جائیں گے، اور برائی کا ساتھ دینے والے آپ کو ان سے زیادہ مل جائیں گے۔ تو جب بھی آپ اپنے کسی عمل کی، کسی کام کی شروعات کریں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، کبھی بھی آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، کبھی بھی آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب آپ نے دیکھا نا کہ پچھلے کئی مہینے پہلے کیرلا سے ایک شخص چلا تھا کہ جس کا نام شہاب، پیدل حج کرنے کا اس شخص نے ارادہ کیا، کئی ہزار کلومیٹر وہ چلا، وہ شخص آج بھی ہندوستان میں موجود ہے، لیکن جب سے وہ چلا تھا، کیونکہ آج کا جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرا سی دیر میں اور پتہ نہیں کس وقت میں کون سی چیز وائرل ہو جائے، کون سی چیز زیادہ فیمس ہو جائے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کون سی چیز سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگے، کوئی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو شہاب نے چلنا شروع کیا، اس کے ویڈیو کلپ لوگوں کے درمیان میں آنے شروع ہوئے، لوگوں کے سامنے آئے، تو سب تو اتفاق نہیں رکھتے تھے نا اس کے پیدل چلنے سے، کچھ لوگوں نے اسے غلط بھی بتایا، کچھ لوگوں نے اسے صحیح بھی بتایا، لیکن زیادہ غلط بتانے والے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فیم پانے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے یہ شخص پیدل چل رہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پیسے کمانے کے لیے پیدل چل رہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ نے یہ کہا شریعت کے حوالے سے کہ پیدل چلنا اس کا بہتر نہیں ہے، پیدل حج کرنے سے کیا فائدہ، اس کو کیا ملے گا پیدل جانے سے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ایک ایکٹریس کہ جس کا نام شاید راکھی ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ ابھی نئی نئی مسلمان بنی ہے، اب لوگ اس کے بیک گراؤنڈ کو ڈھونڈ رہے ہیں، پہلے کیا کیا کرتی تھی، کیا کام تھا، یہ بات حقیقت ہے، وہ ایکٹریس تھی تو سارے کام اس نے کیے ہوں گے جو ایک ایکٹریس کرتی ہے، لیکن اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو کم سے کم آپ اب تو اس کو ٹرول نہ کریں، ہو سکتا ہے اس کو نیک بننے کی توفیق مل جائے۔ بھئی اگر کوئی گناہگار شخص ہے، کوئی زیادہ گناہگار ہے، کتنا بھی زیادہ گناہگار ہے، تو ہم یہی کہیں گے نا اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو نیک راستے پر چلا دے، نیک عمل کی اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے، لیکن لوگوں کا مزاج بدلا ہوا ہے، کیونکہ دنیا ایک سی نہیں ہے، جس طریقے سے یہ ہاتھوں کی انگلیاں برابر نہیں نا، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی برابر نہیں ہے، نہ اس دنیا کے لوگ برابر ہے، سب کا مائنڈ الگ الگ ہے، سب کا دماغ اپنے حساب سے کام کرتا ہے، اور جو جس حیثیت کا انسان ہوتا ہے وہ اسی حیثیت سے سوچتا بھی ہے۔
جس کے پاس میں جتنا علم ہوتا ہے وہ اپنے علم کے حساب سے بات بھی کرتا ہے، اسی علم کے حساب سے سوچتا بھی ہے۔ اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے یا نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی مخالفت نہ کرو، اس کی برائی نہ کرو، اس کے دل کو نہ توڑو، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرو تاکہ اس کو اور حوصلہ ملے اور زیادہ نیک کام کرنے کی وہ کوشش کرے یا نیک بننے کی کوشش کرے۔ تو اب کیا کہنا ہے لوگوں کا کہ جس طریقے سے شہاب کا حج کا سفر ادھورا ہے، وہ مکمل نہیں کر پا رہا ہے اس سفر کو، اسی طریقے سے یہ جو راکھی جو ایکٹریس ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے ابھی، اس کا مسلمان ہونا بھی ادھورا ہے، کیونکہ بعد میں چینج ہو جائے گی، بعد میں بدل جائے گی۔ صرف نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے مسلمان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے ظاہری طور پر، فتویٰ بھی ظاہر پر ہی تو لگایا جاتا ہے نا، دل تو کسی کا کسی کو معلوم نہیں ہے، ارادے تو شہاب کے بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، ارادے تو کسی کے کسی کو معلوم نہیں ہوتے۔ گھر میں 5-6 سدسیہ رہتے ہیں، باپ کو بیٹے کے ارادے پتہ نہیں، بیٹے کو باپ کے ارادے معلوم نہیں، بیوی کو شوہر کے ارادے معلوم نہیں، شوہر کو بیوی کے ارادے معلوم نہیں، کیا معلوم دل میں کون کیا بات رکھ کے بیٹھا ہے۔ تو ارادوں کا جاننے والا، نیتوں کا جاننے والا تو رب کریم ہے، وہ چاہے تو کسی کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے، کسی کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ارادوں پر بات کرنے والے، کسی کی نیت پر بات کرنے والے، لیکن ہاں اللہ نے اتنا اختیار تو ہمیں اور آپ کو سب کو دیا ہے کہ اگر کوئی گناہگار شخص ہے، اگر کوئی ڈانس کرنے والا ہے، کوئی ناچنے گانے والا ہے، یا ناچنے گانے والی کوئی عورت ہے، یا کوئی ڈانس کرنے والی عورت ہے، یا گندا کام کرنے والی عورت ہے، اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے، یا کوئی اور برا کام کرنے والا شخص ہے، تو آپ کا اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایک ہی دعا کریں کہ اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلا دے، اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے مائنڈ کو چینج کریں، اپنے دماغ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ اپنے مائنڈ کو چینج نہیں کریں گے، پوزیٹیو تھنکنگ اپنے مائنڈ کے اندر آپ نہیں لائیں گے، تو یاد رکھنا معاشرے میں کبھی سدھار پیدا ہونے والا نہیں ہے، کبھی معاشرہ سدھار کی طرف جانے والا نہیں ہے۔ اور جو لوگوں کی باتوں کو سن کر، لوگوں کے تانوں کو سن کر، یہ دیکھ کر کہ میرے ساتھ میں کم لوگ ہیں یا میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، اگر میرے عزیز تو اچھا کام کر رہا ہے تو یہ نہ دیکھ کہ تیرا کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی نا، تو اکیلے تھے نا میرے آقا۔ سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپ چھپ کر دین کی دعوت دی، پھر کچھ لوگ شامل ہوئے، پھر اور آگے معاملہ بڑھا، کچھ اور مسلمان ہوئے، لیکن اب بھی اتنی تعداد نہیں تھی نا کہ دین کی دعوت کھل کر دے پاتے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام تر پریشانیاں اٹھائیں، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر ڈھائے گئے، کبھی پتھر آپ کے اوپر مارے جاتے، کبھی جانوروں کی اوجڑیاں آپ کے اوپر لا کر کے ڈال دی جاتی، حالت نماز میں کبھی میرے آقا کے گلے میں پھندا ڈال کر کے مارنے کی کوشش کی جاتی، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے آقا کو پاگل کہا جاتا، مجنون کہا جاتا، لیکن تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں اٹھانے کے بعد بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ میرے آقا دین کی تبلیغ کرتے گئے، اور میرے آقا نے ایسا دین پھیلایا کہ آج ساری دنیا کے اندر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے مل جائیں گے۔ تو ہمارے اوپر تو اتنی پریشانیاں نہیں آئی نا، ہم تو اتنی پریشانیاں اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ میرے آقا خود فرماتے لم یوزا نبی کما اوزیتو، عام انسان تو الگ بات ہے، نبی نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، کسی نبی نے اتنی پریشانی نہیں اٹھائی ہے جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں میں نے اٹھائی ہیں۔ تو نیک عمل کرنے میں اگر کوئی مصیبت بھی آئے تو یہی سمجھ لو کہ میں نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اور وہ لوگ جو نیک کام کرنے پر لوگوں کو روکا کرتے ہیں، ٹوکا کرتے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں کہ ان کا انجام برا ہونے والا ہے۔ قبر و حشر میں انہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ ہم نے دوسروں کا مذاق بنایا، خود تو کچھ نہیں کیا۔
دوسروں کی ہم نے ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی، ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہمیشہ اس کی مذاق ہم بناتے رہے، اس کی برائی ہم کرتے رہے، اس کی غیبت ہم کرتے رہے، تو یاد رکھنا اس کا حساب اسے جا کر کے قیامت کے دن دینا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات تو ہو گئی دین کے تعلق سے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی کاروبار آپ کر رہے ہیں یا کوئی اور کام آپ ایسا کر رہے ہیں جو آپ کی فیملی کے لیے ہے، آپ کے پریوار کے لیے ہے، آپ کی ترقی، آپ کی کامیابی کے لیے ہے، لوگ وہاں بھی آپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے، لوگ وہاں بھی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے لوگوں کی باتوں کو اپنے سر پر چڑھا لیا تو یاد رکھنا کبھی بھی آپ ترقیوں کو نہیں پا سکتے ہیں۔ باتیں کرنے والوں کی باتوں کو پیٹھ کے پیچھے پھینکو، پیروں کے نیچے دبا دو ان باتوں کو۔ جو شخص باتوں کو اگنور کرنے کے بعد میں لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا ہے، بس اپنی منزل کی طرف وہ چلتا جاتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہی لوگ کہ جو اب تک اس کے خلاف باتیں کرتے تھے، اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے تھے، اس کی برائیاں کرتے تھے، ایک دن وہ آتا ہے کہ اس کی کامیابی کو دیکھ کر وہی لوگ اس سے ملنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تو اپنی سوچ کو اچھا بنائیں، اپنی نیتوں کو بہتر بنائیں۔ قیامت کے دن یہ لباس، یہ برادریاں اور یہ آپ کے عہدے، یہ ترقیاں کام میں نہیں آئے گی۔ آپ کی نیت سب سے پہلے قیامت میں دیکھی جائے گی کہ کس نیت سے کون سا عمل کرتا تھا۔ نیت بہتر ہوگی نا تو عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر آپ کی نیت بہتر نہیں تھی، نمازیں جتنی چاہے پڑھیں یا کتنے نیک کام چاہے کر لیں، نیت بہتر نہیں تھی تو وہ کوئی بھی نیک عمل آپ کا قبول ہونے والا نہیں ہے۔ نیت بہتر رکھیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں یا کوئی اور دیگر کام کر رہے ہیں تو بھی آپ اپنی نیت کو بہتر رکھیں، اپنے مسلمان مومن بھائی کے لیے اچھا گمان کریں، اچھا سوچیں، بہتر سوچیں۔ اگر آپ اپنے مومن بھائی کے لیے اچھا سوچیں گے، بہتر سوچیں گے تو اللہ آپ کے حق میں بھی بہتر فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کبھی کسی کو دیکھ کر حسد نہ کریں، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جسے دیمک لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ جب آپ کسی کو ترقی پر دیکھیں تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ مولا جیسے تو نے میرے بھائی کو کامیابی عطا فرمائی ہے، مجھے بھی کامیابی عطا فرما۔ پھر میرے عزیز، کامیابی تو گھر میں لیٹ کر نہیں ملتی نا، گھر میں سوتے سوتے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ جو شخص کامیاب ہوا ہے، آپ اس کی زندگی کو دیکھیں کہ کتنی محنتیں اس نے کی ہیں، کتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد میں وہ اس منزل تک پہنچا ہے۔ شہاب پیدل چلا ہے بھائی، وہ گھر سویا ہوا تو نہیں تھا نا کہ گھر سوتے سوتے ارادہ اس نے بنا لیا، نہ میرے عزیز، وہ نکلا ہے گھر سے۔ تو جب تک آپ نکلیں گے نہیں، کامیاب کیسے ہوں گے؟ جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں تو آپ کو پھل کہاں سے ملے گا؟ حقیقت ہے، وہ مثال ہے نا، کسی نے مثال دی ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ نہ میرے عزیز، بلکہ مثال تو یہ حقیقت ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ بھی کر کے دیکھیں، آپ کریں گے، محنت کریں گے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔